بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ سنبلہ بخاری، اور آج کے اس وومن پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین گرامی، تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا چراغ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل میں ودیعت کر رکھا ہے، اور تربیت ایک ایسی روشنی ہے جو اس چراغ کو اندھیروں میں بھی جلائے رکھتی ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ انسان یا قومیں تب نہیں کامیاب ہوتی جب وہ صرف درس گاہوں میں جاتی ہیں، بلکہ تب کامیاب ہوتی ہیں جب وہ ماں کی گود سے ہی علم سیکھتی ہیں، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کی پہلی درس گاہ اس کی ماں کی آغوش ہے۔ آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے فکری سفر کا آغاز کریں گے جہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی کردار سازی ہے، اور تربیت صرف نظم و ضبط نہیں ہے، بلکہ تہذیب کا آپ کی روح میں اتر جانا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی صرف سہولت نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ذمہ داری ہے۔ ان تمام چیزوں کو، اس تمام فکری سفر کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے ایک ایسے گیسٹ کو مدعو کر رکھا ہے جو ماں بھی ہیں اور ایک تربیت یافتہ معلمہ بھی ہیں، ٹیچر ہیں باقاعدہ طور پر، اور ارلی چائلڈہڈ ٹرینر ہیں، فیمس پیرنٹنگ بلاگر ہیں، اینڈ شی از اے PhD اسکالر اینڈ ریسرچر۔ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ڈاکٹر زوبیہ نورین صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گی۔ جی بالکل، اور میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ میم، آپ اپنے بارے میں، اپنی اس جرنی کے بارے میں، اور جو آپ اس وقت کاوشیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں انفارمیشن دیں اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کریں۔ جی ضرور۔ میرا تعلق لالہ موسیٰ سے ہے، ڈسٹرکٹ گجرات، اور اکیڈیمکلی اسپیکنگ آئی ہیو ڈن مائی PhD ان ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اینڈ پروفیشنلی اٹس بین 23 ایئرس کہ میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پر کام کر رہی ہوں، ایز اے ٹیچر، ایز اے پرنسپل، ایز اے ریسرچر، ایز اے ٹرینر، اینڈ ایز اے مدر ایز ویل۔ اور یہ سفر جاری تھا، اور پھر درمیان میں کرونا وائرس آ گیا، اور کرونا وائرس میں نے اپنی ایکڈیمکس اور اپنے جو ہے پروفیشن، ان کے ملاپ سے ایک نئی چیز کہہ لیں کہ دریافت کی۔ پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کے نام سے میں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی جو چھوٹے بچوں کو، پیرنٹس کو، اسکول لیڈرز کو اور ٹیچرز کو جو جدید طریقہ تدریس ہے اس کے ذریعے سے ٹریننگ کورسز بھی کرواتی ہے، اور بچوں کے لیے اکیڈیمک اور تربیتی کورسز بھی کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا ایک اسکول ہے، آن لائن اسکول، انٹرنیشنل پاکستان اوپن اسکول کے نام سے، جو ایک فاسٹ لرننگ ٹریک ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل اداروں میں، مین اسٹریم اسکولنگ میں جو ایجوکیشن 8 یا 10 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں 5 سے 6 سالوں میں وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زی لرن کے نام سے ایک پروڈکٹس کا کام بھی ہے، جس میں ہم پاکستان کے کونے کونے میں بچوں کے لیے جو تربیتی مواد ہے وہ لرننگ پیکس کی صورت میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ مدر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ یہ 3 رولز آپ نے یکجا اپنی پرسنالٹی میں آپٹ کر رکھے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ کیا موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بلاگنگ سٹارٹ کی، اور بچوں کے حوالے سے بھی، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی اور ہم ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو تب تک ہم صرف تھیوریٹیکل چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے شادی سے پہلے، اپنے بچے ہونے سے پہلے سے ہی میں ٹیچنگ فیلڈ میں تھی، اور 10-12 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، میں مدر بنی، تو مجھے احساس ہوا کہ ایکچولی یہ کتنا بڑا فریضہ ہے، اور یہ صرف ٹیچرز کے اینڈ پہ یا اسکول کے اینڈ پہ نہیں ہو سکتا، یہ مدرس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جب کرونا وائرس آیا، اور میں آلریڈی کیونکہ ایک مونٹیسری رن بھی کر رہی ہوں، اور میں نے جب اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، ہوم اسکولنگ شروع کی کرونا میں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چیزیں جو ہم ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ یا ایک ریسرچر کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہم نے بہت زبردست تیار کر لی ہیں، لیکن وہی چیزیں بچوں کے اندر اتنی کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ وہ جو 1 سال کا کریکلم سو کالڈ ہم نے تیار کر رکھا ہوتا ہے، وہ تو بچے 2 یا 3 مہینے میں مکمل کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی یہ سکسیس اسٹوری سوشل میڈیا پہ لگانی شروع کی اپنے بچوں کے حوالے سے، تو پیرنٹس کا ایک پرزور اصرار آیا کہ آپ یہ چیزیں ہمیں بھی سکھائیں۔
بس وہیں سے پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کا آغاز ہوا اور میں نے پیرنٹس کے لیے لکھنا شروع کیا اپنی بچوں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, پکچرز کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ, اور وہیں سے پھر الحمدللہ مجھے پذیرائی ملتی گئی. اور پھر لوگوں نے اس کی بھی ڈیمانڈ کی, مدرز نے بھی, ٹیچرز نے بھی, اسکول لیڈرز نے بھی, کہ ہمیں یہ سکھائیں بھی. اور پھر پاکستان اسمارٹ اسٹیپ وجود میں آیا اور پھر ہم نے باقاعدہ اس کو سکھانا بھی شروع کیا. زبردست, ماشاء اللہ. تو یہ تربیت, تعلیم اور ٹیکنالوجی, یہ جو 3T ہیپی 3T تھیوری آپ نے جو اوریجنیٹ کی, وچ از ویری ڈفرینٹ ماشاء اللہ, یہ بالکل منفرد ہے اپنے آپ میں. ایک یہ تھیوری آپ نے جو ہمارے سامنے پیش کی, اس نظریے کی تخلیق کے پیچھے کون سے علمی یا عملی مشاہدات تھے جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ جب ہم صرف ٹیچر ہوتے ہیں, صرف ریسرچر ہوتے ہیں, ہم اور طرح سے سوچتے ہیں. جب میں ماں بنی اور میں نے بچوں کی پرٹیکولرلی نیورو سائنس کے بارے میں نے بہت ریسرچ کی, میں نے ڈیجیٹل چیزوں کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے کلاس رومز میں ہیں, دے آر الفا جنریشن, اور آج جو بچے ہماری گود میں ہیں دے آر بیٹا جنریشن. اور ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ ہم بچے کو ریئل لائف کے لیے تیار کریں. تو مائی کویسچن واز کہ کیا ہماری آج کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ریئل لائف کے لیے تیار کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر آج سے 20 سال کے بعد ہمارے بچے جن اداروں میں کام کر رہے ہوں گے, کیا وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جو چیزیں ہم آج اپنے اسکولس میں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کو تو ایک دفعہ ری ڈیزائن ہی کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہوتا ہے اسکول لیڈر سے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جب کسی ایک شہر میں 1-2 اسکول یا 1-2 کالجز ہوا کرتے تھے, آج ہر شہر میں کیا ہر محلے میں آپ کو 2-3 اسکولز نظر آتے ہیں. ہر شہر میں 40-50 اسکولز ہیں, اسی طرح بہت سے کالجز ہیں, بہت سی یونیورسٹیز ہیں. تو کیا آج جب ہم نے تعلیم کو اتنا عام کر دیا ہے تو کیا ہمارے معاشرے میں اب وہ برائیاں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی جو کہ پہلے تھیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوتے, آج ہمارے ارد گرد چوری نہ ہو رہی ہوتی, آج کرائم ریٹ کم ہو گیا ہوتا, آج ہم حفاظت سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوتے, آج ہمارے بچے اگر گلی میں کھیلنے کودنے جاتے تو ہمیں کوئی فیئر نہ ہوتا. لیکن آج تو یہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم بھی ری ڈیزائن ہونے کی ضرورت ہے اور تربیت تو مسٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ تعلیم دے بھی دیتے ہیں تو ایسی سوسائٹی کا کیا فائدہ جب ہم یہ روتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے رویے ٹھیک نہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تربیتی پہلو جو ہے وہ مسنگ ہے. اور تیسری چیز, جو بچے آج ہمارے پاس ہیں آج سے 20 سال کے بعد وہ جن پروفیشنز میں ہوں گے, تو لیٹسٹ ریسرچرز یہ کہتی ہیں کہ 65% پروفیشنز آج ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جو وہ بچے اڈاپٹ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ریئل لائف ہی ٹیک کی لائف ہے تو ہمیں اس ٹیک کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ جو ہمارے بچوں کے لیے فائدے مند ہو سکے. تو بس اسی نظریے کے ساتھ میں نے اپنے اس ایک تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ کی, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, ہیپی 3T تھیوری. زبردست, بہت ہی اچھا آپ نے ایک پورا اپنا موٹیویشنل ایلیمنٹ ڈسکرائب کر دیا کہ اس تھیوری کے پیچھے کیا معاملات تھے اور کیا محرکات تھے. آپ نے ادھر ورڈ یوز کیا تھا نیورو سائنسز کا, جی. تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ کویشچن پاپ اپ ہوا کہ آپ نے کیا باقاعدہ طور پر کسی نیورو سائنٹسٹ کو ساتھ انکارپوریٹ کر رکھا ہے اس سارے اپنے سیٹ اپ کے پیچھے؟ جی بالکل, ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے, 30 سے 40 لوگوں کی اس وقت الحمدللہ ٹیم ہے جو بیہائنڈ پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کام کرتی ہے. اور ہر فیلڈ کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو باقاعدہ کریکولم ڈیولپ بھی کرواتے ہیں ہمارے ساتھ, اور پھر ان کو پروف ریڈ بھی کرتے ہیں, ان سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. ایون پاکستان کے ڈفرینٹ جو ایکسپرٹس ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے, ان سے بھی ہماری ڈسکشنز اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا میم, آپ نے پاکستان میں مونٹیسری اور جولی فونکس کو جدید تقاضوں کو آپ نے ان کو متعارف کروایا ہے, تو آپ کے تجربے میں پیرنٹس اور ٹیچرز ان دونوں طریقہ کار میں سے کس پہلو کو سب سے زیادہ یا سب سے کم تر سمجھتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا پریکٹیکل اپلیکیشنس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈس کو مس کر دیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے کی کہ ایجوکیشن کا مقصد ہی کیا ہے کہ بچے کو ریئل لائف کے لیے تیار کرنا. یہی مونٹیسری فلسفی ہے کہ آپ بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں گے جو بچے کی تعلیم اور تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. مونٹیسری یہ کہتی ہے کہ آپ کا ملٹی ایج گروپ ہونا چاہیے تاکہ بچے, کیونکہ بچے نے پوری زندگی
اپنے جتنے بچوں کے ساتھ تو نہیں رہنا, اس نے پریکٹیکل لائف میں تو بڑوں کے ساتھ رہنا ہے. مونٹیسری سکھاتی ہے کہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف جو پریکٹیکل اپلیکیشنس ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں. ہم مونٹیسری آپریٹرز لے لیتے ہیں, ہم کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں اسکول میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم فلاسفیکل جو اس کی یا تھیوریٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے اگر اس پر فوکس کریں گے تو ہمارے بچے بہتر ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے. ایز فار ایز دا جولی فونکس از کنسرن, تو دیٹ از بیسیکلی اے فاسٹ ریڈنگ ٹریک. اور ہم کیا کرتے ہیں, اور یہ ملٹی سینسری اپروچ ہے کہ بچے اپنے ڈفرینٹ سینسز کے ساتھ کس طرح سے جلدی سیکھ سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے جولی فونکس اپروچ کو سمجھا, سیکھا, اسے یہاں پہ ڈفرینٹ کورسز کے ساتھ کروایا, اور وہیں سے ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے بچوں کو اردو کیوں مشکل لگتی ہے, ہمارے بچے قرآن کے قاعدے سے کیوں بھاگتے ہیں. تو ہم نے اسی کو بیس بنا کے اپنا ڈاکٹر زوبیہ کی مسکراتی اردو لانچ کیا, جس میں ہم 3 سے 4 مہینے کے اندر بچوں کو اردو پڑھنا سکھا دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے میرا پیارا قرآن کا کورس لانچ کیا اسی فونکس ٹیکنیک پہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے. اور آج ہمارے بچے 3-4 مہینے کے کورسز کے بعد عربی ریڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, قرآنک عربک, اور ساتھ ہی اردو بھی ریڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ, دس از دا پوائنٹ. دس از سو انسپائرنگ. ویسے مجھے یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے خود ہی مزہ آنے لگ گیا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی آپ ایک ایسی گفتگو کر رہی ہیں اور ایسی چیزیں بتا رہی ہیں جو ابھی اس سے پہلے میری نالج میں نہیں تھیں, اور میرا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا میم, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا جو بحران ہے وہ کسی نصاب کی وجہ سے ہے, یا اساتذہ کی کوئی نیگلیجنس ہے, یا پیرنٹس کی طرف سے ان کی بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی نیگلیجنس ہے, اور پلس اس تمام بحران کو ڈیل کرنے میں آپ کا ماڈل کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے, میں پھر وہی بات کروں گی, اور شاید یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا, کہ جب میں ماں بنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ریسرچر, بینگ اے ٹرینر, بینگ اے پرنسپل, ہم ساری کی ساری رسپانسبلٹی ڈال رہے تھے کریکلم کے اوپر, اوکے, انوائرمنٹ کے اوپر, ٹیچرس ٹریننگ کے اوپر, اور ہم یہ چیز, اور پھر بھی ہمیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تھا. جب میں ایک ماں بنی تو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ دیکھیں, مثال کے طور پہ ایک سبق ہے قرآن کا سبق کہ آپ اونچی آواز میں بات مت کریں, کیونکہ اونچی آواز میں گدھے بات کرتے ہیں. اب آپ نے ایک ماحول بھی بنا لیا اسکول کا, آپ نے کریکلم کے اندر اسے انٹیگریٹ بھی کر دیا, ٹیچر صبح دوپہر شام آپ کو لیکچر بھی دے رہی ہیں. وہی بچہ جب گھر جائے گا, مجھے بتائیں, اور گھر میں سب افراد اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ سبق کبھی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں کر پائے گا؟ آف کورس ناٹ. ہماری تبدیلی ہی اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ہم پیرنٹس کو لوپ میں نہیں لیتے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کوئی ہمیں امپروومنٹ آئے ہمارے معاشرے میں, تو ہمیں ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مدرس ٹریننگ کو کمپلسری کرنا ہوگا. پیرنٹس ٹریننگ, مدرس ٹریننگ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر جتنی کہ ٹیچرس ٹریننگ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی اگین وہی بات کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ. دیکھیں, ایک بچہ, نیورو سائنس کیا کہتی ہے؟ نیورو سائنس کہتی ہے کہ ایک بچہ 5 یا 6 سال کی عمر میں اپنی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ تقریباً 90% مکمل کر لیتا ہے. اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ صرف دیکھیں, وہ کوگنیٹیولی صرف وہ نہیں بڑا ہوتا, وہ ایموشنلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ اسپرچولی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ فزیکلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے, وہ ایموشنلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے, اس نے اپنی ایستھیٹک سینس بھی امپروو کرنی ہوتی ہے, کلچرل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر مبنی ہو اور 21st سینچری اسکلس کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ جب اپنی ورک پلیس پہ جائے, جب اپنی ریئل لائف میں قدم رکھے, تو اسے پتا چلے کہ یہ چیزیں تو کبھی اس کے کام ہی نہیں آ رہی. اور تیسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسیسمنٹس, پہلے تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں اسیسمنٹس ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ بہت سے ڈیولپ کنٹری ہمارے سامنے ہیں, فن لینڈ جیسے جو لیڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو, وہاں پر بھی ارلی ایجوکیشن میں کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہی ہے تو صرف آپ ABC گنتی اور حروف تہجی کی ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ کو بھی میئر کریں, آپ بچے کی اسپرچوئل ڈیولپمنٹ کو بھی پھر میئر کریں, پھر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں جس سے بچہ ہالسٹکلی گرو کر سکے اور ایک بہتر انسان اور مسلمان بن سکے. صحیح, بہت خوبصورت بات. اور یہ میرے خیال سے اس چیز کا بہت برے طریقے سے فقدان ہے ہمارے اسکولز میں. اچھا, یہ جو آپ کا ایک ماڈل آپ نے جنریٹ کیا ہے ECCD, ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ماڈل,
اس میں جو نفسیاتی اور سائنسی اصول آپ نے ڈسکس کیے ہیں، شامل کیے ہیں، وہ اس وقت موجودہ ایگزسٹنگ ECCD ماڈل سے کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً پچھلے سوال کے جواب میں ہی میں کہوں گی. ایک تو اس کا نام ہے ہیپی ECCD ماڈل. میرا ماننا ہے کہ آپ نے چھوٹے بچوں کے لیے ایک ٹیچر آپ کو چاہیے، ایک کریکولم چاہیے، یا ایک ماں چاہیے. اسے ایک ہیپی ٹیچر چاہیے، اسے ایک ہیپی مدر چاہیے، اسے ایک ہیپی انوائرمنٹ چاہیے. تو سب سے پہلے تو اسٹریس نہیں، ہیپینس. سیکنڈ نمبر پہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہمارے ماڈل میں آپ کو نظر آئے گی، جس میں تمام ڈومینس کو کور کیا جاتا ہے بچے کی. ہولسٹک ڈیولپمنٹ 21st سینچری اسکلس جو ہمارا مین موٹو ہے. پھر جیسے میں نے کہا نیورو سائنس، برین ڈیولپمنٹ اگر بچے کی ہو رہی ہے تو اسے ایسا کریکولم دینا جس سے اس کے اندر اور زیادہ کیوریاسٹی پیدا ہو، اس کا فوکس بڑھے، وہ کویسچنس کرے، اسے ڈفرینٹ کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کو ملیں، کچھ کریٹ کرنے کو ملے. تو یہ فوکس ہے اس کے اندر. اور مینلی کیونکہ یہ ماڈل ابھی تک جو سوٹ کر رہا ہے وہ ہوم اسکولنگ مدرس کو کر رہا ہے. تو ہوم اسکولنگ مدرس جو ہیں ان کا ہمارے ساتھ ہونے سے ہمیں چیزیں بہت جلدی اچیو ہو رہی ہیں. وہ کریکولم جو ہم نے ڈیولپ کیا، وہ جو ہیپی ٹیچرز ڈیلیور کرتی ہیں، جب وہ ہیپی مدرز بچوں کو رات کو کہانیاں سنانے سے لے کے اور صبح ان کی روٹین سے لے کے وہ ساری چیزیں ان کی چیک لسٹ میں آتی ہیں، تو وہی چیزیں آہستہ آہستہ بچوں کی کردار سازی میں بہتری لا رہی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس اس وقت ہزاروں الحمدللہ فیڈ بیکس ہیں مدرس کی طرف سے کہ کس طرح گھر میں رہ کر بچے بہترین تعلیم و تربیت جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. اینڈ ڈو یو فیل کہ یہ جو ہوم اسکولنگ ہے یہ زیادہ فروغ پا رہی ہے اب؟ کرونا وائرس کے بعد تو ڈبل اسپیڈ کے ساتھ. جی بالکل. ایکچولی دیکھیں جب پینڈیمک آیا ہے، میرا اپنا ایک اسکول ہے، آئی ایم رننگ اے مونٹیسری ہاؤس آف چلڈرن، لیکن جب میں بتا رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کریکولم جو میں ایک سال کا بڑا زبردست کوئی انٹرنیشنل کریکولم بنایا ہوا ہے، میرے بچے تو وہ 2-3 مہینے میں کر لیتے ہیں. دیکھیں میرا 8 سال کا بچہ اس وقت گریڈ 8 میں ہے، اس کا مطلب گریڈ 8 کی اسٹڈیز وہ کر رہا ہے. تو اس دیکھیں پوٹینشیل کے عام جو اس کی کلاس کے بچے ہیں وہ تقریباً گریڈ 3 میں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی پوٹینشیل ہوتی ہے بچوں میں. تو جب میری طرح بہت سی مدرس کے بچے جو فاسٹ لرننگ پہ ہیں، اور صرف فاسٹ لرننگ ٹریک کیوں، وائی ناٹ سلو لرنرز. دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از ون سائز فٹ آل ہے، سب کے لیے ایک جیسا. اینڈ واٹ اباؤٹ دا سلو لرنرز؟ اور آج کل جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لرننگ ڈسیبلٹیز ہو رہی ہیں اس کا کیا؟ تو بچوں کی اگر دیکھیں اگر بچہ فاسٹ ہے تو وہ بور ہو جاتا ہے، اگر وہ کریٹیو ہے اس کو مزہ ہی نہیں آتا کلاس میں، اگر وہ سلو ہے تو وہ پینک ہو جاتا ہے، اگر وہ ایموشنلی اسٹریس ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. تو ہوم اسکولنگ میں جب مدرس نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا مزیدار ہے، مائیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہیں، کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ، وہی چیزیں گھر میں پڑھا سکتی ہیں. اور سب سے مزے کی بات، PhD MPhil MBBS ڈاکٹرز آپ کے بچوں کو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھاتے ہیں. انٹرنیشنل کریکولم آپ کو مل رہا ہے اور اتنے پاکٹ فرینڈلی پیسوں میں مل رہا ہے فی. ٹھیک ہے، تو بہت سارے بینیفٹس ہیں اس کے، اس لیے تیزی کے ساتھ لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف آ رہے ہیں. اور ان ماؤں کا کیا ہے جو بالکل اپنے ہاؤس ہولڈ کیوس سے بچنے کے لیے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں اسکولس میں؟ دیکھیے میں اسکولس کو کبھی برا نہیں کہتی، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ٹریڈیشنل اسکولس نان ٹریڈیشنل وے کو اڈاپٹ کر لیں تو وہی اسکولس بہترین ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیے ماں جو ہے نا وہ کبھی بھی تربیت کو آؤٹ سورس کر ہی نہیں سکتی. اوکے ایک ماں گھر کے کاموں سے، میں نہیں کہتی کہ بچنے کے لیے یا کرنے کے لیے وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے، دیر کین بی سو مینی ریزنس. ہر ایک ہوم اسکولنگ نہیں کروا سکتا. میرے پاس جب بھی کوئی مدر آتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ پلیز اسکول بننے کے لیے نا ہوم اسکولنگ مت کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں آپ کو بتاتی. تو اگر ایک ماں اسکول بچے کو بھیج بھی رہی ہے تو بھی وہ تربیت کو تو آؤٹ سورس نہیں کر سکتی. ماں نے ہی بچے کو سیلف ہائیجین سکھانے ہیں، ماں نے ہی بچے کو صبح کی دعا، ٹیچر نے تو نہیں آ کے صبح کی دعا پڑھانی، رات کو سوتے وقت ٹیچر نے تو نہیں آ کے کروانی. تو مدر اگر صرف اتنا ہی سمجھ لے کہ اوکے تعلیم بھی ایک چیز ہے لیکن تربیت بھی ایک چیز ہے، لیکن کم از کم وہ اپنا فوکس تربیت پہ رکھے گی تو انشاءاللہ تو بھی ایک بہتر انسان جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا میم، HSSF میں ہارڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسمارٹ لرننگ کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ عملی طور پر ایک ماں یا ٹیچر
اسے روزمرہ تربیت میں کیسے لاگو کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک فریم ورک ہے ہیپی اسمارٹ فریم ورک, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ایکچولی اگین دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے فاسٹ لرننگ ٹریک. ہمارے ٹریڈیشنل اسکولز میں کیا ہوتا ہے, آپ 5ویں کی کتاب پکڑ لیں, 6ٹھی کی پکڑ لیں, 4تھی کی پکڑ لیں, 7ویں کی پکڑ لیں, بہت ساری چیزیں آپ کو بار بار رپیٹ میں ملتی ہیں. اگین وہی راٹ لرننگ, بچہ آئے گا اسکول, سبق یاد کرے گا, لکھے گا کاپی پہ, پیپر دے گا, پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اصل مقصد تھا بچے کو وہ چیزیں سمجھ میں آئے, انڈرسٹینڈ ہوں اور اس کی کیپیبلٹی ڈیولپ ہو. جیسے میں اکثر ٹیچرس کو کہتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, بچہ اسکول آتا ہے, اسلامیات میں ہم اسے سکھاتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, وہ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے, پھر پیپر میں لکھتا ہے ہمیں سچ بولنا چاہیے اور 10 میں سے 10 نمبر. مقصد یہ تھا کہ اسے سچ بولنا سکھانا تھا, اور اس کی تو نہ کوئی چیک لسٹ تھی, نہ اس کا کوئی چیک کرنے کا فارمولا تھا, نہ ہی وہ اسسمنٹ کا حصہ تھا, نہ ہی اس کے لیے پیرنٹس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی. تو فائدہ تو کوئی بھی نہ ہوا ایسی پریکٹسز کا. تو اس کا مطلب ہے کہ عملی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ دیکھا میم, جیسے میں نے اپنے بچوں پر ایک جو میرا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, میں نے یہ دیکھا, میرے بچے میری کہہ لیں کہ ورک شاپ ہیں, جب میں نے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا اور میں نے شیئرنگ کی, میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا, تو مدرس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی بتائیں. جب میں نے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا تو ہمیں واقعی سمجھ آئی کہ وہ چیزیں جو ہمارے مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم کے اندر سالوں میں سکھائی جاتی ہیں, وہ تو بچہ 3 سے 4 مہینے میں سیکھ سکتا ہے, اور باقی ٹائم میں ہم فوکس کر سکتے ہیں تربیت پر, ہم فوکس کر سکتے ہیں لائف اسکلس پر, سافٹ اسکلس پر, ڈیجیٹل اسکلس پر, تربیہ پر, بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمارے آج کے اسکول مس کر رہے ہیں, ہم ان میں وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمارا فریم ورک ان ساری چیزوں کو فوکس کرتا ہے. رائٹ, ویری نائس. اور پلس ابھی میں یہ پڑھ رہی تھی آپ کی, جب میرے پاس آپ کی پروفائل آپ کی میرے پاس آئی, اس میں نے دیکھا کہ آپ 55+ ممالک میں آپ پاکستانی بچوں اور ماؤں تک کی رسائی رکھتے ہیں. تو آپ نے آن لائن تعلیم کو صرف سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ تربیت کے طور پر آپ اس کو پیش کر رہی ہیں. تو اس تجربے میں آپ کو اوور آل کس طرح کے چیلنجز آئے اور آپ ان چیلنجز کو اوورکم کس طرح کرتی رہی ہیں؟ بالکل, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے. میں نے جب پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کا آغاز کیا تو اپنے پیج اپنے اسٹیٹس پر ہی لگایا, اور آج 5 سال ختم ہونے کے بعد الحمدللہ ہم 1 لاکھ سے زائد رجسٹریشنز کر چکے ہیں اور 55 ممالک تک پہنچ چکے ہیں. اس میں جو بڑا چیلنج تھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم تو پاکستانیوں کی بات کریں نا, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں یا جو ابراڈ ہیں, ان کو بہت سے اور مسائل بھی ہیں ہوم اسکولنگ کے لیے. فائنینشیل کانسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, سوشل کانسٹرینٹس ان کو ہو سکتے ہیں, ان کے ریلیجیس کانسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, بہت سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیج رہے. تو ان کو ایسے ادارے چاہیے جو اسلامک انٹیگریشن رکھتے ہوں کریکلم میں, جو ان کے بچوں کو کچھ ایسا سکھائیں کہ بچے دین کے ساتھ بھی جڑیں اور جدید ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں. تو کیونکہ ہمارا ماڈل دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں کے امتزاج رکھتا ہے, اس وجہ سے اس کو بہت پاپولیرٹی اوورسیز میں ملی ہے. اچھا, چیلنج جو تھے وہ ظاہر ٹائم زون تھا, سب سے بڑی بات تھی ٹائم زون. اس کے لیے ہم نے پھر ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ماڈل آفر کیے. فار ایگزامپل, ایک ہماری اگر لائیو اسٹریم چل رہی ہے تو ایسے لوگ جو کہ لائیو کلاسز نہیں لے سکتے, ہم ان کو اینی ٹائم کا آپشن دیتے ہیں, جس میں وہ ریکارڈنگس تو دیکھ لیتے ہیں لیکن واٹس ایپ کے اوپر ٹیچر ان کے ساتھ آل دا ٹائم جو ہے وہ انٹریکٹیو کلاسز لیتی رہتی ہے ان کے ٹائم زون کے مطابق. پھر ہم نے ایسے لوگ بھی تھے جن کے بچے سلو لرنر تھے یا ایکسٹرا ماشاء اللہ فاسٹ لرنرس تھے, جینیس بچے تھے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیلف پیسڈ آپشن دیا جائے. تو ان کے لیے ہم فلیکسیبل لرننگ رکھتے ہیں, آپشن رکھتے ہیں جس میں وہ اپنی پیس پہ پورا کام کمپلیٹ کرتے ہیں, اور کچھ فن ایویلویشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہ تو ہمارے بچے اسکولس جاتے ہیں لیکن ہم کریکولم سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں, تو ان کے لیے ہمارے زی لرننگ کے جو ہیپی پروڈکٹس ہیں وہ ان کے لیے ہیں, وہ ہمارے لرننگ پیکس منگوا لیتے ہیں اور اپنے بچے کو اپنی پیس پہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ, اینڈ واٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ برنگنگ دا ورڈ ہیپی؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ریپیٹڈلی آپ کے ہر ماڈل میں, آپ کے ہر ڈسکشن میں ہیپی
اس ورڈ کو آپ نے بہت انٹیگریٹ کیا ہے. جی, کیا وجہ رہی؟ میں ایکچولی میں ٹرینر بھی رہی ہوں آفاق کے ساتھ بھی اور قائد کے ساتھ بھی, اور جب میری پیرنٹس ٹریننگ ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ مدرس جب آتی ہیں ٹریننگ کے لیے, ایون جو ٹیچرس بھی میرے پاس ٹریننگز ہوتی ہیں, ایون پرنسپل کنونشنز بھی میں نے بہت سے کروائے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے یہاں پہ ایک اسٹریس مجھے نظر آیا ہے. ہم بات کر لیں چھوٹے بچوں کی, انہیں کیا لگے آپ کی سیلری کم ہے, انہیں کیا لگے کہ آپ کا اسکول نہیں چل رہا, انہیں کیا لگے کہ میری اماں گھر کے کام کر رہی ہے, انہیں کیا لگے کہ میری اماں اور ابا میں لڑائی ہوئی, انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا. انہیں ایک خوشگوار ماحول چاہیے. یہ نیورو سائنس کہتی ہے یہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین ہے کہ انہیں ایسی ماں ملے, ایسا استاد ملے, ایسا ماحول ملے, وہ بے شک اسکول ہو یا پھر گھر ہو, جہاں پہ ہر طرف اسے خوشی نظر, کیونکہ بچہ جتنا ریلیکس ہوگا اس کی اتنی سلیپ بہتر ہوگی, وہ اتنا بہترین کھائے گا, وہ اتنی خوشی سے پڑھے گا, وہ اتنا زیادہ اس میں تجسس ہوگا. وہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سینسوریل ایکسپلورر بنایا ہے نا بچے کو, وہ تب بہتر ہوتا ہے جب ماحول خوشگوار ہوتا ہے. تو اس لیے میرے ہر کورس کے سامنے آپ کو جو ہے نا ہیپی ضرور ملے گا. رائٹ, جس طرح یہ آپ نے ہیپی پروڈکٹس لانچ کر لی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی مصنوعات کی جو مارکیٹ ہے اس میں کمی پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی؟ میں شاید آپ کے سوال کے جواب میں ایک ہی بات کروں گی کہ جو چیز مجھے اپنے بچوں کے لیے نہیں ملی اور مجھے خود کرنی پڑی, اس چیز کو میں نے لانچ کیا. آپ کی کمپلیٹ ریسرچ آپ کے بچوں پر, میرے بچوں پر ہے. یہی بالکل, میں اگر کوئی مجھے کہے میں کہتی ہوں کہ یس الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بچے دیے. میں 3 بچوں کی اماں ہوں. ہاں بالکل, ہوم اسکولنگ ہے میرے تینوں بچے. میں جب یہ چھوٹے تھے میں چاہتی تھی میں نے برین بوسٹنگ ایکٹیویٹیز کرواؤں. میرا بچہ جب 3.5 سال کا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اسپیس ایکسپلورر تھا, وہ چاہتا تھا اسپیس کے بارے میں جانے. میرا بچہ جو بڑا 5 سال کا تھا وہ چاہتا تھا میں جیوگرافی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانوں. میری بیٹی پینٹنگ میں بہت انٹرسٹیڈ تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک مدر جو ایک چھوٹے شہر میں, گاؤں میں, دور دراز علاقے میں رہتی ہے, وہ اپنے بچوں کو اسپیس سائنس کروانا چاہتی ہے. اسپیس سائنس کی کتنی بکس پاکستان میں اویلیبل ہوں گی جو بچوں کے لیول پر ہوں گی؟ برین بوسٹنگ کی مجھے آپ ایک ایکٹیویٹی بک لا کے دکھا دیں کہ دس از پرٹیکولرلی میڈ فار دا ٹوڈلرس, کہ جس میں ان کی برین بیلنسنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی, برین بوسٹنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی. You won't find it. جی, and we have developed it الحمدللہ. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کہیں گے کہ جی سیرہ سٹوریز تو مل جاتی ہیں, جی حدیث کی کتابیں تو مل جاتی ہیں, منصوبیہ سنہ کی کتابیں تو ملیں گی, دعاؤں کی بھی ملیں گی, تو پھر آپ نے یہ والی لرننگ پیکس کیوں بنائیں؟ تو پھر اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ مارکیٹ میں موجود کتابیں دیکھیں گے اور ہمارے لرننگ پیکس دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں ہالسٹک ڈیولپمنٹ, تربیت, نیورو سائنس, 21st سینچری اسکلز, ایسی ایکٹیویٹیز بنانا کہ بچے شوق سے پڑھیں. آپ دیں کسی بچے کو حدیث کی کتاب کہ لو پڑھ لے گا. آپ اس کو ہمارا لرننگ پیک دیں, اس کے ساتھ نظمیں ہیں, اس کے ساتھ کہانیاں ہیں, اس کے ساتھ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں, اس کے ساتھ اتنی مزیدار ورک شیٹس ہیں, وہ بھاگ کے کرے گا. تو ظاہر ہے ایک گیپ تو مارکیٹ میں ہمیشہ موجود رہتا ہی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے کم از کم ایسے پروڈکٹس ضرور آئیں, ایسے ہیپی پروڈکٹس جس کو بچے بہت شوق سے کریں. یہ آپ نے کافی اچھے طریقے سے یعنی کہ بچوں کا انٹرسٹ کیپچر کرنے کی کوشش کی, اور یہ ڈیفینیٹلی کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہی کر سکتا ہے, اور جس کے ذہن میں اس حوالے سے ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے جو ان تمام گیپس کو فل کرنا چاہتا ہے. ورنہ گیپس کے بارے میں میرے خیال سے نالج تو بہت لوگوں کو ہوتی ہے لیکن وہ فل کرنے کی طرف نہیں جاتے. تو بینگ اے مدر آف 3 گڈ کڈس, ماشاء اللہ, آپ نے جو سسٹمز اور جو روٹینز بنائیں اور اس سارے سسٹم ماڈل میں انٹیگریٹ کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں موجود تمام گھروں میں وہ ماڈلز آپٹ کیے جا سکتے ہیں ایزیلی؟ کیا ان میں اتنی فلکچویشن, اتنی لینینسی ہے؟ بالکل, دیکھیں بہت سادی بات ہے, آسان بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. وہ میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ایک اماں بے شک اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کروا رہی ہے, یا وہ اماں جس کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ تربیت کو تو آؤٹ سورس نہیں کر سکتی نا. اور کیا ہے ماڈل میں اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے, کیسے ہوتی ہے تربیت؟ ہمیں یہ سوچنا ہے نا. ہم کردار سازی پہ کام کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ کردار سازی, کیسے ہوتی ہے؟ بہت آسان ہے. ہم جو چیز سوچتے ہیں نا وہی ہماری وہ سوچے جو ہے وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں, اور جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں, جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہماری روٹین بن جاتی ہے, اور وہی روٹین اگر ہم لمبے عرصے تک فالو کرتے رہیں تو وہ ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں, اور جب ایک بندے کی اچھی عادات ہوتی ہیں وہی اس کی پرسنالٹی اور اس کا کریکٹر بناتی ہیں. تو اس میں ہمیں ایک پورے پروسیس
پروسیس سے چلتے ہیں, سیم اسی پروسیس سے, کہ ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہے, ایسے کورسز کرواتی ہے, ایسے لرننگ پیکس دکھاتی ہے جس سے ان کی سوچیں بدلتی ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسی سرگرمیاں دیتے ہیں کہ یہ کام دوسروں کو بھی بتائیں. اگر ہم کوئی حدیث کا کورس کرواتے ہیں, میں آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ ہم الحمدللہ ہزاروں بچوں کو سینکڑوں فری کورسز کروا چکے ہیں اور کرواتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے پلیٹ فارم میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ الحمدللہ تمام جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہوتی, وہ بالکل فری آف کاسٹ الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ بار بار آپ ایفرمیشنز کریں یا آپ یہ باتیں دوسروں کو بتائیں, پھر ہم کچھ چیک لسٹ بناتے ہیں مدرس کے لیے. اب ان چیک لسٹ پہ اماں بھی عمل کر رہی ہے, بچہ بھی کر رہا ہے, ایک روٹین ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جیسے روٹین ڈیولپ ہوتی جاتی ہے تو گھروں کے ماحول بدلتے جاتے ہیں, عادات ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. جس طرح آپ نے ایک وہ آپ کا یہ ایک ماڈل ہے, ویژن ہے, ہارٹ اسمارٹ, برین اسمارٹ اینڈ ایکشن اسمارٹ چلڈرن. تو اس ویژن میں آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے پیرنٹس کے اینڈ پر ان کا کیا رول ہونا چاہیے, ان کی رویوں میں کیا چینجز, کیا تبدیلیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پیرنٹس میں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ گریڈنگ سے باہر بھی نکلنا ہے. بس میرے بچے کے اچھے نمبر آ جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ میٹرک میں اتنے نمبر لے لے, ایف ایس سی میں اتنے نمبر لے لے. دیکھیں کیا ہے, ہم جب بات کرتے ہیں ہارٹ اسمارٹ کی, ہم بات کرتے ہیں برین اسمارٹ کی, ہم بات کرتے ہیں ایکشن اسمارٹ کی, ہمارا سارا فوکس برین اسمارٹ کے اوپر ہے کہ میرے بچے کے نمبر اچھے آئیں, گریڈز اچھے آئیں, پرسنٹیج اچھی آئے. جب تک پیرنٹس یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, ہارٹ اسمارٹ وہ ہے جو اللہ سے کتنا کنیکٹڈ ہے, جس کے اندر کتنی خدا خوفی ہے, جو ایموشنلی اپنے پیرنٹس کو, اپنے سبلنگس کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو, اپنی ایون امت مسلمہ کو, اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کس طرح دیکھتا ہے. جب تک دیکھیں میرا ویژن ہی نہیں بدلے گا, میں کیسے اپنے بچے کو ہارٹ اسمارٹ بنانے کی کوشش کروں گی. اور ایکشن اسمارٹ میں دونوں ہی چیزیں آئیں گی. ایک تو اسکلز, دیکھیں ابھی اسکلز کا دور ہے, آپ ماشاءاللہ خود سمجھتی ہیں ہم جس لیول پہ ہیں پی ایچ ڈی پہ, کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری ہوگی نا, اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو آپ کو کوئی نوکری نہیں ملنے والی. تو اس سے ہمیں پیرنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ اگر بچے کو اسکلفل بنائیں گے تو وہ اپنی جو ریئل لائف ہے اس کے لیے ہم اسے تیار کر سکیں گے. اور دوسرا جو چیزیں ہم اسے سکھا رہے ہیں برین اسمارٹ ہونے کے لیے یا ہارٹ اسمارٹ ہونے کے لیے, جب تک اس کے کردار میں تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل بالکل. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ کردار سازی تو ہونی نہیں ہے نا, اب تو ہم جسٹ گریڈنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ مدرس ٹریننگ, پیرنٹس ٹریننگ, جس میں کہ ہمیں پہلے مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی جو ہے نا برین وائرنگ, ری وائرنگ کرنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے جائیں گے. بہت ہی عمدہ بات کہی آپ نے. اکثر میں بھی یہ کہا کرتی ہوں کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اور آپ جیسے اگر ٹیچرز اور ٹرینرز ہمارے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ نسلیں بہتر طریقے سے پروان چڑھیں گی. اور میم اچھا, آپ نے یہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلیم و تربیت کا ایک آپ نے جو انٹیگریٹڈ مربوط قسم کا ماڈل آپ نے بنا دیا ہے, اس میں آپ مطلب کس طرح سے آپ اس کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ بچے مہارت بھی حاصل کریں اور وہ اس کے آفٹر افیکٹ سے بھی بچیں, یعنی کہ اس کو نقصانات جو اسکرین ٹائم کے ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو وہ اس حوالے سے اس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ کویسچنز آتے ہیں تو میں پہلے تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ہمیں ٹیک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں ہمارے گھر میں ایک نائف ہوتی ہے, اگر وہ ہم اپنی انگلی پہ ماریں گے تو کیا ہوگا, خون نکلے گا. لیکن ایکچوئل وہ کس یوز کے لیے ہے, وہ سبزیاں کاٹنے کے لیے ہے, وہ فروٹس کاٹنے کے لیے ہے, وہ بھی ایک ٹول ہے. ٹیکنالوجی بھی ایک ٹول ہے. دیکھیں ہر دور کا انسان اپنے دور کی ٹیکنالوجی میں ہمیشہ سے ہی انٹرسٹڈ رہا ہے. اب آج کا بچہ دیکھ لیں, وہ لکھنا بعد میں سیکھتا ہے, صاف کرنا پہلے سیکھتا ہے. تو وہ ہے بھی ڈیجیٹل جنریشن, اور وہ الٹرا ویژول لرنر ہے. تو ایک بات ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے اس کو بچا تو نہیں سکتے. 15-20 سال کے بعد جب میٹاورس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں, روبوٹس ہمیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں, کچھ عرصے بعد یہاں 2 روبوٹس بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے, تو ہم ان چیزوں سے ان کو بچا تو نہیں سکیں گے نا. تو ایک تو وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے, وہ مین میڈ ٹیکنالوجی ہے, وہ ہماری سہولت کے لیے ہے. تو ہم نے ٹیک کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو 21ویں صدی کے لیے تیار کر سکیں. پہلے تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے. دوسرا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ دیکھیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ٹاؤن میں, ایک شہر میں, آپ چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کا بچہ بہترین اساتذہ سے پڑھے. ٹھیک ہے, آپ چاہتی ہیں بہترین کریکلم اس کو ملے, آپ چاہتی ہیں بہترین اس کی ٹریننگ ہو, اور آپ کے ارد گرد وہ چیزیں میسر نہیں ہیں, تو کیا آپ کو ٹیک کا سہارا نہیں لینا پڑے گا؟
سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے اپنی سہولت کے لیے کرنا ہے. ہاں بہت اچھا سوال یہ کہ ہم اس بیریئرس کو کیسے روکیں گے. تو پہلے تو میرا سوال پہلے ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں آپ ان کی اسٹیٹسٹکس بھی چیک کر لیں, کیا وہ اسکرین ایڈکٹ نہیں ہیں. سمجھ رہی ہے میری بات. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی فاسٹ ٹریک لرننگ کراتے ہیں. تو تھوڑے ٹائم میں ہماری 30-40 منٹ کی کلاس ہے, یا اگر اسکول میں 1 سے 2 گھنٹے کی کلاس ہے, تو اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ ریسٹ آف دا آورس بچہ سارے کا سارا پریکٹیکل چیزوں میں ٹائم گزارتا ہے. تو وہ بس شارٹ ٹائم کے لیے یعنی آپ نے اس کی میپنگ اس طرح کی بالکل ایگزیکٹلی کی ہے کہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اس کے اندر بہت زیادہ رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مائیں ٹرینڈ ہوں تو نسلیں بہتر ہوتی ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا دین بھی اس بارے میں یہی بات کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اداروں کی سطح پر اگر ہم بات کی جائے تو اداروں کے لیول پر کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے تھے جو نہیں لیے گئے, یا کوئی خلا ہے جو ابھی پر ہونا باقی ہے؟ دیکھیں بالکل پیرنٹس ٹریننگ پہ میں تو اکثر کبھی کوئی پوڈ کاسٹ سنتی ہوں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں نا کہ جہیز ایک لعنت ہے اور شادی کو آسان کر دو, تو میں کہتی ہوں کہ کاش کوئی ایسا سلوگن بھی آئے کہ پیرنٹنگ کو آسان کر دو, پیرنٹنگ کو عام کر دو. جہاں پر شادی کی تیاریوں کو اتنا فینٹیسائز کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر, پارلر, جیولری, میک اپ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ شاپنگز, یہ اور دیکھیں کہ جو ماں جس نے آپ کی اگلی نسل کو سنوارنا ہے اس کی تربیت کا کوئی ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اپنے میری بات سنیں, آپ نے ایک جوڑا بھی سلوانا ہے نا, تو آپ اس کے ہاتھ میں دیں گی ایسے ٹیلر کو, کہیں گی 4 پیسے زیادہ دے دوں گی, ایسے ٹیلر کو دوں گی جو میرے کپڑے خراب نہ کرے. آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہوگی, ایسے ہی ہے. لیکن وہ مدر جس نے آگے پوری جنریشن کو سنوارنا ہے, سکھانا ہے, اس کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں ابھی تک ہم قومی سطح پہ تو کوئی ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر جیسے میں نے کہا کہ ادارے اگر اس چیز کو کمپلسری کر دیں کہ ایک ایسا لوپ بنا لیں, ایسا ٹرائنگل بنا لیں کہ بچہ ہے, ماں ہے اور ٹیچر ہے, اسکول ہے, کمیونٹی ہے, ان سب نے مل کر بچے کی تربیت میں رول پلے کرنا ہے. اور مدرس ٹریننگ کو کم از کم پرائیویٹ اسکولز یا گورنمنٹ اسکولز اپنے اس پہ اس کو ہر مہینے اگر اس کو کمپلسری کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ مدرس میں اویئرنیس آتی چلی جائے گی. کیونکہ ہم فریکوینٹلی اپنے فزیکل اسکول میں بھی یہ کر رہے ہیں اور آن لائن اسکول میں بھی یہ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے ارد سینکڑوں مدرس ہیں جن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, آپ کی جو میں ساری گفتگو سن رہی ہوں اور جو آپ کی پروفائل ہے اس کو ایک دفعہ نظر ڈالتے ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا میجر پارٹ جو ہے وہ ان کی تربیتی ٹریننگز کے اوپر ہے. تو ان تمام معاملات کے حوالے سے میں یہ کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے ریسرچ کی, تحقیق کی, تو وہ کون سے ایسے حقائق تھے جو آپ کے سامنے ہے وچ بیسکلی کمپیلڈ یو ٹو ڈو دس, جنہوں نے آپ کو مطلب جھنجھوڑا کہ اب یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور وہ حیرت انگیز طور پر آپ کے سامنے آ رہے تھے؟ اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزیں بہت اہم تھیں. ایک تو وہ کہ میں کیونکہ ایک فزیکل اسکول بھی چلا رہی تھی اور میں گھر میں ہم اسکول میں سکھا رہے ہیں آپ نے بس آپ بولنا ہے, آپ نے ایسے بولنا ہے, اور وہی بچے کچھ عرصے بعد ہمیں گلی محلوں میں اگر نظر آ رہے ہیں تو وہ تو پھر وہی ٹھیک ہے. تو وہاں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے اینڈ پہ کیا غلطی ہو رہی ہے. تو ریسرچ سے سمجھ آئی کہ ایسے نہیں ہوگا. حال ہی ایک انوائرمنٹ بنا دینے سے, ایک بہت اچھا اسکول بنا دینے سے, ایک بہت اچھا کریکولم ڈیولپ کر دینے سے, یا ایک ٹیچر جو سکھا رہی ہے, جب تک مدر کو انوالو نہیں کیا جائے گا تو یہ لوپ نامکمل رہے گا. تو ایک تو مجھے یہ تھا ماں بننے کے بعد کہ ماؤں کو سکھانا بہت ضروری ہے, شاید ٹیچر سے بھی زیادہ ماؤں کو سکھانا ضروری ہے. ٹیچرس تو 5-6 گھنٹے رہیں گی, ٹیچرس ٹریننگ بہت بہت ضروری ہے, لیکن مدرس کی ٹریننگ شاید ٹیچر سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو وہاں مجھے لگا. اور دوسرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا فاسٹ لرننگ ٹریک. میں ایز این ایجوکیشن ایز یا ریسرچر یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ کریکولم تو بس آؤٹ کلاس ہے اور یہ بچہ 12 مہینے میں تو کر ہی لے گا, اور وہی بچے پریکٹیکلی جب 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں کر رہے ہیں. مطلب ریڈنگ آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہمارے پرائمری لیول میں کوئی 60% یا اس سے کچھ زیادہ کم بچوں کو ریڈنگ کرنی نہیں آتی, اردو اور انگلش کی. اور وہ والے پلانز جو ہم نے تیار کیے ہیں ہیپی انگلش کے, مسکراتی اردو کے, اس میں بچے 5-6 مہینے کے اندر سیکھ جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لوپس تو ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ 6 سال کی عمر تک, 5 سال کی عمر تک آپ کی 90% ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایریاز میں اس ٹائم میں تو بہت زیادہ مدرس, ٹیچرز, انوائرمنٹ, اسکول, کریکولم سب کو بہت اہم رول پلے کرنا ہے. تو یہ چیزیں میری ٹیمپٹیشن تھی, اور مجھے لگا کہ نہیں, مجھے ایک ایسا فاسٹ لرننگ ٹریک ڈیولپ کرنا ہے جو جس میں اسلامک انٹیگریشن بھی ہو, جس میں تربیت بہت امپورٹنٹ ہو, جس میں بچے کو فیوچر کے لیے بھی تیار کیا جائے. تو بس یہ ساری
ٹیمپٹیشن سے الحمدللہ ہم نے اپنا کام اسٹارٹ کیا ہے. اگر آپ کو ہماری جو قومی پالیسی ہے اس میں اگر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی آپ کو 3 تبدیلیاں سجیسٹ کرنی ہوں تو وہ کون سی 3 تبدیلیاں ہوں؟ شاید وہی تبدیلیاں ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک تو مدرس ٹریننگ کو ایکول امپورٹنٹ کر دیا جائے ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ. ٹیچرس ٹریننگ بھی بہت میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی نگلیکٹ ایریا ہے خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے سبجیکٹس کے لیے تو بہت ٹیچرز رکھ لی جاتی ہیں بڑی پڑھی لکھی اور خاص طور پہ جو اسی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتی ہیں, لیکن ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں بس کوئی بھی آئے اس کو لگا دو, جس کو کوئی اور جاب نہیں ملتی اس کو یہ دے دیں, اور وہ سب سے سینسٹیو ایریا ہے. تو بالکل لائسنس ہونے چاہیے ٹیچرز کے لیے بھی, اور مدرس کی ٹریننگ کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے. اور آج کے دور کے بچہ جیسے میں الفا جن کہوں گی, بیٹا جن کہوں گی, کریکلم کو ضرور ایک نظر ثانی کی جائے کہ آج کے بچے کی جس طرح سے برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دور کے بچے ہم انہیں ڈیجیٹل جنریشن کہتے ہیں, تو ان کو سکھانے کے لیے کس طرح کا کریکلم ڈیولپ کیا جائے جو کہ فیوچر میں ان کو ریئل لائف کے لیے تیار کر سکے. تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو, 21st سینچری اسکلس ہوں, ایسی چیزیں ہوں جو بچے کو فائدہ دے سکیں. تو اس طرح کی پالیسی سے امید ہے کہ انشاءاللہ امپروومنٹ آئے گی. اچھا میم, ماشاء اللہ آپ کو 8 ایوارڈس مل چکے ہیں. 8 ابھی 10 ہو گئے ہیں آپ کے پوڈکاسٹ میں. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ایجوکیشن میں جدت کے حوالے سے آپ کو یہ ایوارڈس ملے ہیں ماشاء اللہ, وچ از ویری انسپائرنگ. I would like to congratulate you about it. Thank you so much. ان میں سے کون سا ایوارڈ آپ کو لگتا ہے جو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ رہا ہے, اور اس کا ریزن کیا تھا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ورڈ آف ماؤتھ سے میں نے اپنا ایک اسٹیٹس لگایا ہے پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کا, اور وہاں سے 1 لاکھ بچے تک پہنچنا یا 55 ممالک تک پہنچنا, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوا ہے. ساری تعریفیں اور شکر صرف اسی کے لیے ہے. جب کوئی مجھے ایوارڈ کے لیے اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی آپ نے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن کی ہے, تو وہ چیز مجھے بہت پسند آتی ہے. مطلب میرے فری کورسز کی وجہ سے, یتیم بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کی وجہ سے, یا اسلامک انٹیگریشن جو ہے وہ جدید تعلیم کے اندر, یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی اور لیٹسٹ میتھڈالوجی بھی, اور اسلامک انٹیگریشن کی وجہ سے جب بھی مجھے نامینیشن ہوتی ہے تو وہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں جتنے بھی گیسٹ میں نے ڈیل کیے ہیں, اور یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر میں جب بھی بات کرتی ہوں, یو آر دا فرسٹ ون جن سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی کہ پیرنٹس میں مدرس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. میں پچھلے 3-4 سال سے, بلکہ 5 سال سے, when I was free from my MPhil, اور اس کے فوراً بعد میں نے جب کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی تھی, تو مجھے تب سے اس چیز کی ریئلائزیشن تھی کہ سب کچھ چھوڑ دیں, پیرنٹنگ, مدر, ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, کاؤنسلنگس بہت ضروری ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا زبردست قسم کا آپ یہ قدم لے رہی ہیں. میم اگلے 5 ایئرز میں آپ اپنے ماڈلز, تربیت اور عالمی رسائی کو کس سمت میں بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ الحمدللہ آثار تو بڑے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین ٹیم دی ہے. جیسے دیکھیے ہم ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو ہم نے الحمدللہ شروع سے یہ کیا کہ ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام کیا. یعنی میرے جیسی وہ خواتین جو PhD ہیں, MPhil ہیں, MBBS ڈاکٹرز ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ڈائٹیشنز ہیں, بہت ساری خواتین جو وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, اور وہ سب مل کر کام کرتے ہیں. تو مجھے بہت امید ہے کہ اتنی بہترین ٹیم کے ساتھ ہم اپنے بہت بڑے بڑے ویژن جو ہم نے بنائے وہ اچیو کر سکیں گے. 1-2 کا ذکر میں یہاں کر دیتی ہوں. ایک تو ہمارا MTDP ایک پروگرام آئے گا, مدرس ٹیچرز ڈیولپمنٹ پروگرام. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں مدرس ٹیچرز کی ٹریننگ کے پروگرامز نہیں ہیں, لیکن وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ شاید ایک عام لوئر مڈل کلاس خاتون اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری شروع سے ہی, پہلے دن سے ہمارا یہی سلوگن ہے کہ ہم ہمیشہ پاکٹ فرینڈلی چارجز لیتے ہیں, اتنے کم کہ مارکیٹ سے بہت کم اس کے اوپر, تاکہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے. تو ایک تو ہمارا ایک ایسا بہت ہی زبردست ہالسٹک قسم کا پروگرام آ رہا ہے, جیسے ہم مونٹی سیریز بھی کراتے ہیں, جولی فونکس بھی کراتے ہیں, رائٹنگ سولوشنز بھی کرواتے ہیں, نیورو پیرنٹنگ بھی کرواتے ہیں, بہت کچھ ہم کرواتے ہیں. تو ان سب کے ملاپ سے ہم ایک ایسا انشاءاللہ بہت جلدی ایک ایسا سرٹیفکیٹ پروگرام لانچ کرنے والے ہیں جو بہت ہی پاکٹ فرینڈلی ہوگا, لیکن وہ کسی بھی انٹرنیشنل ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ سے کم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اس کی لانچنگ ہوگی, اور دوسرا ہمارا زی لیولز, کیونکہ
کہ اگلے سال تک ہمارا جو پلان ہے، ہمارا ایک پلان ہے پری او لیولس کا، جس میں ہم گریڈ 1 سے 8 تک 4 ایئرس میں کراتے ہیں. تو کیونکہ اگلے سال اس کی بھی ایک کمپلیشن آئے گی، تو وہ زی لیولس کا جو ایک وہ آبجیکٹیو ہے کہ 8 سالوں کی تعلیم 4 سالوں میں ہم کروا پا رہے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو تو آلموسٹ کروا دی ہے، اور اب اگر ہم ان سینکڑوں بچوں کو بھی کروا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہوگی. ہم بالکل مائل اسٹون ہوگا جو ہم اچیو کر لیں گے. ماشاء اللہ میم، تھینک یو سو مچ. آپ کی گفتگو بہت ہی انسائٹ فل رہی، اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کے پروڈکٹس اور پروجیکٹس ہیں یہ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں گے، اور کر رہے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ کہ آپ آج آئیں اور آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو یہ زینت بخشی کہ آپ اپنے ان تمام گفتگو سے ہمارے ناظرین کو بھی مستفید کر رہی ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے دل کی باتیں کرنے دی، جسے بہت سارے لوگ سن سکیں گے انشاءاللہ. اٹس آور پلیئر. ہم آپ کو انوائٹ یہاں پہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارے ناظرین بھی آپ سے مستفید ہوں اور ہم بھی خود بھی ہو سکیں. بہت شکریہ. سو ناظرین، اب یہ تھی ہماری اب تک کی گفتگو ڈاکٹر زوبیہ کے ساتھ، اور یہ بہت ہی انسپائرنگ اور انسائٹ فل جرنی تھی. اور اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی ان دی اینڈ کہ مائیں ہی تربیت کرتی ہیں اور مائیں ہی قوموں کو پروان چڑھاتی ہیں. ہماری اگر اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھیں تو بہت ساری محدثات ہیں جنہوں نے اسلام کی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اور تمام تر طلباء کو پروان چڑھایا، اور بہت اسٹرانگ لیڈیز تھیں. ایسا نہیں تھا کہ خواتین کسی شکنجے میں جکڑی ہوئی اور وہ نہیں آگے بڑھ سکتی، جو کہ ہمارے اس وقت گلوبلی ایک ڈائلیما ہے. دکھایا کچھ یوں جاتا ہے کہ ایک ریلیجیس وومن کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے یہ بھی اس مائنڈ سیٹ کو بھی میں اس پروگرام کے توسل سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس کو چینج کریں، اور مائیں اپنے اوپر تھوڑا کام کرنا شروع کریں تاکہ بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.